شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک بہترین لائے عمل مرتب فرمایا ہے، ایک سنت چھوڑی ہے کہ اگر کوئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلتے ہوئے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی عادت ڈال لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا نفس ان روزوں کی برکت سے کافی حد تک مغلوب ہو چکا ہوگا، تو جب رمضان آئے گا تو مزید اپنے نفس کو قابو میں کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ یہ جو ہماری روش ہے کہ ہم اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی حکمتوں کو پامال کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے وقت پر ہی تیاری کرنے کا ذہن بناتے ہیں کہ یہ رمضان آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں نمازیں بھی شروع ہو جائیں گی، روزے بھی رکھیں گے اور گناہوں سے بھی بچیں گے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ شروع میں چونکہ نیا ماحول ہوتا ہے تو ایک دم ایک تبدیلی سی ہم اپنے اندر بھی محسوس کرتے ہیں، دوسرے لوگوں میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں زیادہ سے زیادہ 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن اس کے بعد ہم اسی روش پر واپس آ جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہے۔ فجر کی نمازوں میں نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں یہ ایک اور نئی ایجادیں شروع ہو گئی ہیں، 5 روزہ تراویح 10 روزہ تراویح۔ اگرچہ اس کو میں کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو ایک غلط سوچ لوگوں کی پیدا ہو گئی ہے ان کی وجہ سے کہ جی 5 دن 10 دن تراویح پورا قرآن سن لو، اس کے بعد پھر بس قرآن تو سن لیا، اب تراویح گویا کہ معاف ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ پورے رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں اس میں ایک قرآن اگر جماعت کے اہتمام کے ساتھ ہو تو ایک قرآن کا ختم سنت کریمہ ہے، بلکہ اس کو بھی فقہا نے سنت مؤکدہ لکھا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے 10 روز میں قرآن پاک سن بھی لیا تو ایک سنت ادا ہوئی نا، پھر رمضان کی جو تمام راتوں میں تراویح 20 رکعت پڑھنے کی سنت تھی وہ کون پوری کرے گا؟ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں کچھ ہو گئی ہیں جس کی جو مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ شعبان میں زیادہ عمل اختیار کر کے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ بھی ایسا کریں تاکہ رمضان سے پہلے ہم اپنے نفس کو مغلوب کرنے میں کامیاب ہوں، ان شعبان کے روزوں کی برکت سے نگاہیں قابو میں آئیں، طبیعت قابو میں آئے، تو پھر رمضان میں اچھا طرز عمل اختیار کرنے میں آسانی رہے گی۔ جب شب برات آتی ہے تو جو ہمارے جہلا ترین عوام ہیں، جاہل ترین عوام ہیں، وہ مطلب اپنے بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید شعبان پٹاخوں کا مہینہ ہے، خصوصاً شب برات میں خوب پٹاخے پھوڑے جائیں۔ یہ بدعت سیئہ ہے، یاد رکھیں، پٹاخے پھوڑنا یعنی ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو چونکہ یہ ہمارے نبی کے کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ سنت ہے، نہ یہ کوئی شعبان کی راتوں میں پٹاخے پھوڑنا کوئی طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، انتہائی اذیت ناک طریقہ ہے۔ یعنی میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچوں کو پیسے دے کر کہیں گی یہاں نہ پھوڑنا، آگے جا کے پھوڑو، ہمارے سر میں لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی نازک ہیں کہ آپ کے سر میں آپ کا بچہ پٹاخہ پھوڑے تو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بچہ آپ کے گھر کے سامنے پٹاخہ پھوڑ کے چلے جائے تو جو اس کی پھر ساتھ نسلیں کھنگالی جاتی ہیں وہ بھی کسی پہ مخفی نہیں ہے۔ اپنا بچہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے، دوسرے محلے میں جا کے ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن اس کو نہیں منع کریں گے بلکہ پیسے بھی دیں گے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو روکنا واجب ہے، یہ بالکل بدعت سیئہ ہے۔ ایسا اگر وہ کرے گا تو بچے اگر نابالغ ہیں تو وہ تو قابل گرفت نہیں ہوں گے، بڑے قابل گرفت ہوں گے اور ان کی شدید گرفت ہوگی۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ یہ پٹاخے لے کے دوسرے پہ پھینک دیے جاتے ہیں، کسی کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، کسی کا کان۔ ایک بچی کا میں نے اخبار میں یا خبروں میں مجھے پتہ چلا تھا کہ کسی نے ایسی شرارت کر کے اس پہ پٹاخہ پھوڑا، آنکھ کے پاس آ کے پھوٹا تو اس کی آنکھ خراب ہو گئی تھی۔ اب لڑکی کی جو بیچاری ابھی کنواری ہو، شادی شدہ بھی ہو تب بھی مسئلہ ہے، اور کنواری بچی کی آنکھ خراب ہو جائے تو اب وہ ساری چہرے کے اوپر ہے، اب چہرے سے انسان متوجہ ہوتا ہے، ساری زندگی کی کہ اذیت دی ہے۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ یہ جب قبر میں جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ اگر یہ توبہ بھی کر لے نا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ اس وقت تک مقبول نہیں جب تک یہ بچی معاف نہ کر دے، ورنہ پھر ان کو دنیا کے اندر انجام پتہ چلے گا اور پھر آخرت موت سخت آئے گی۔
اور قبر میں بہت سخت برا انجام ہے، پھر میدان معاشر میں جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کی تمام مستیاں اور شرارتیں نکلیں گے اچھی طریقے سے، اور سخت سزا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو وہیں پر ذلیل و رسوا کر کے پھر جہنم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ روکیں، یہ کوئی پٹاخوں کی رات نہیں ہے، نہ ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی خرافات کی اجازت دیتا ہے جس سے پورا محلہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ ہاں، اس مہینے میں خصوصاً 15ویں شب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے، تو اگر آپ جانا چاہیں تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل کے ارادے سے آپ قبرستان جا سکتے ہیں۔